اور حضور سرور دو عالم فخر موجودہ باعث تخلیق کائنات سید ولد آدم شفیع بنی آدم حضور آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد محترم معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کی عطا، اس کے فضل اور اس کی رحمت سے ہم ایام حج میں داخل ہو چکے ہیں، اور اشہر حج یعنی وہ مہینے کہ جو شرعاً حج کے مہینے اور حج کی تیاری کے حوالے سے حج سے نسبت رکھنے والے ہیں، ان مہینوں کا بالخصوص ماہ ذی-القعدہ کا آغاز ہو چکا ہے۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے انسان پر، اپنے ماننے والوں پر جس قسم کی عبادات کو لازم کیا ہے، ان میں سے ایک قسم کی عبادت بدنی عبادت کہلاتی ہے، یعنی وہ عبادت کے جس کا تعلق انسان کے بدن سے ہوتا ہے، انسان کے جسم سے جس کا سراسر تعلق ہو، جس میں نماز جیسی عبادت، روزہ، یہ وہ عبادتیں ہیں کہ جن کا تعلق انسانی جسم سے ہوا کرتا ہے۔ دوسری قسم کی عبادات وہ عبادات ہیں کہ جن کا تعلق انسانی مال سے ہوتا ہے، جنہیں ہم مالی عبادات سے اور مالی عبادات کے نام سے جانتے ہیں، جیسا کہ زکوٰۃ اور صدقہ فطر اور قربانی۔ اسی طرح ایک تیسری قسم عبادات کی وہ بھی بنتی ہے کہ جس کا تعلق انسان کے مال سے بھی ہے اور انسان کے جسم سے بھی ہے، جیسے شرعاً بدنی و مالی عبادات کہا جاتا ہے۔ اس عبادات میں، اس قسم کی عبادات میں حج وہ عبادت ہے کہ جو جسم سے بھی تعلق رکھتی ہے اور جس کا تعلق انسان کے مال سے بھی ہے۔ جسم سے اس طور پر کہ حج کے تمام تر ارکان جو ادا کیے جاتے ہیں وہ جسم کے ذریعے ہی ادا کیے جاتے ہیں، اور مال سے اس کا تعلق اس طور پر ہے کہ حج لازم ہی ان لوگوں پر ہوتا ہے کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب نصاب بنایا ہو، یعنی غنا کی دولت سے رب نے انہیں سرفراز فرمایا۔ ماہ ذی-القعدہ سے اور ماہ شوال مکرم کے اخیر جو ایام ہیں، ان ایام سے ہمارے یہاں سے اور دنیا بھر سے حج کے لیے لوگ مکہ مکرمہ حجاز مقدس کی جانب روانہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہاں اس مسجد سے تعلق رکھنے والے بھی بہت سے خوش نصیب ضرور ایسے ہوں گے کہ جنہیں اللہ رب العزت اس سال، جنہیں رب تعالیٰ کی جانب سے بلاوا نصیب ہوگا، اور جو ایام حج، ایام قربانی حجاز مقدس میں گزارنے کا شرف حاصل کریں گے۔ تو چند چیزیں ہمارے لیے حج کے اعتبار سے، حج کی مناسبت سے جاننا نہایت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کو فرض فرمایا، اور اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں، حج ان میں سے ایک رکن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر فرمایا کہ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کو قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنا، وَصَوْمِ رمضان، رمضان کے روزے رکھنا،
واستطاع الیہ سبیلا، اور جسے اللہ راستے کی، سفر کی اور دیگر معاملات کی استطاعت عطا فرمائے، اس کے لیے حج ادا کرنا۔ گویا کہ یہ ان 5 بنیادی اراکین میں سے ہیں کہ جن میں سے کسی ایک کا انکار کرنا بھی انسان کو دائرۂ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔